نہیں روئے گا. تو اب اللہ کی رحمت دیکھو کہ اللہ نے کیا کہا کہ توبہ کرو گڑ گڑا کے اللہ کے سامنے رو، لیکن رونا آپ کے اختیار میں نہیں. تو اس کا اللہ نے کیا حل بتایا کہ بھائی جو تمہارے اختیار میں ہے وہ تم کر لو، رونے جیسی صورت بنا لو، رونے کی کوشش کر لو، گڑ گڑاڑو اللہ کے سامنے، اللہ اسی کو قبول کر لے گا. اور یاد رکھو توبہ میں اگر دل نہ لگ رہا ہو، آپ کا رونا نہ آ رہا ہو، پھر بھی آپ رونے کی کوشش کرو، یہ توبہ زیادہ تگڑی ہے. نہیں یاری بات میرا خیال، یہ توبہ زیادہ پاورفل توبہ ہے، کیونکہ اس میں آپ کا دل نہیں چاہ رہا مگر آپ اللہ کے خوف سے اپنے دل کے خلاف کام کر رہے ہو. جب انسان کو دعا میں رونا آتا ہے نا تو دل لگنا شروع ہو جاتا ہے اس کا، وہ تو پھر ہر آدمی روتا ہے. اصل دعا ہے ہی یہ کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا مگر آپ دعا مانگ رہے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو آدمی خوشی کی حالت میں اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ تنگی کی حالت میں بھی اس کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں. کیونکہ تنگی کی حالت میں دعا مانگنا آسان ہے، دل لگ جاتا ہے دعا میں. جب کوئی پریشانی نہ ہو پھر اللہ سے گڑ گڑانا یہ بہت مشکل کام ہے. بھائی پریشانی میں تنگی میں تو اللہ یاد آ جاتا ہے نا. بچے کو جب کوئی کانٹا چبھتا ہے یا باہر پٹ کے آئے، وہ دوسرے بچوں سے مار کھا کے آئے تو فوراً ماں کی گود کی طرف بھاگتا ہے کہ نہیں بھاگتا؟ ویسے ماں کو کبھی پکڑائی میں ماں بلاتی رہتی ہے، بیٹا آؤ، بیٹا بات سنو. ابا بلاتے رہتے ہیں، یار کبھی ہم سے بھی بات کر لیا کرو. ہے بھائی کوئی آتا ہے ابا کی طرف، دوستوں میں جا کے بیٹھیں گے، باپ کو لفٹ نہیں کرائیں گے، ماں کو لفٹ نہیں کرائیں گے. ہاں کوئی مسئلہ ہو گیا ابا یاد آئیں گے، پیسے چاہیے کاروبار کے لیے ابا یاد آئیں گے، بچہ کو کوئی مصیبت ہو گئی اماں یاد آئے گی. بلکہ تو محاورہ ہے، کہہ رہے ہیں میں ایسا تجھے پیٹوں گا کہ تجھے تیری اماں یاد آ جائے گی. پہلے اماں یاد آتی ہیں پھر نانی بھی یاد آتی ہیں. جو پرانے رشتے ہیں نا، کہتے ہیں مجھے تجھے ایسا سبق چکھاؤں گا کہ تجھے تیری نانی یاد آ جائے گی. جو بھولے ہوئے رشتے تھے وہ بھی. تو جیسے والدین کو انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا، اسی طرح اللہ کو بھی انسان خوشی کی حالت میں یاد نہیں رکھتا. تو حقیقی فرما بردار ماں باپ کا وہ ہے جو خوشی میں والدین کو یاد رکھے. اسی طرح اللہ کا حقیقی فرما بردار وہ ہے جو خوشی میں اللہ کو یاد رکھے. پیٹ بھرا ہوا ہو، کوئی بیماری نہ ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو، اس وقت اللہ کو یاد رکھ لے. اس سے بڑا کامیاب آدمی دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور یہ بڑا مشکل کام ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. فرمایا 7 ایسے مخصوص افراد ہیں جس دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں کے مجمع سے نکال کے ان 7 قسم کے افراد کو الگ سے عزت دیں گے، پروٹوکول دیں گے، بھئی تم آ جاؤ یہاں پہ. آپ بتاؤ کہیں آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو بل جمع کرانے کے لیے، دھوپ میں کھڑے ہوئے ہو، اور جو بل جمع کرنے والا ہے وہ آپ کا جاننے والا نکلا ہے اور آپ کو آنکھ مارے، بولے تم سائڈ سے آ جاؤ لائن توڑ کے. کتنی خوشی ہوتی ہے اس وقت، ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں ابھی سعودی عرب سے جب آ رہا تھا نا الخبر میں، تو وہ ایک تو ہماری پگڑی اور وہ اسٹائل ایسا ہوتا ہے شکل سے پتہ چل جاتا ہے پاکستانی. تو عربوں کی کوشش ہوتی ہے کوئی چندہ بندہ، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید چندہ مانگنے آئے ہوئے ہیں مولوی صاحب یہاں، تو ویسے ہی عزت نہیں ہوتی انسان کی. تو میں الخبر ایئرپورٹ پہ بہت لمبی لائن تھی اور فلائٹ کا ٹائم ختم ہو گیا تھا. مجھے یہ تھا کہ مسئلہ خراب نہ ہو جائے. وہ عرب آپ کو پتہ ہے ہوتے بھی بڑے سخت ہیں، وہ ہلا شلا کر کے چلو کو وہ بولتے ہیں شلو. ہمارے حضرت بڑی نقل اتارا کرتے تھے عربوں کی، بڑی محبت سے فرماتے تھے، وہ کہتے ہیں شلو. یہ تو ان کی زبان سے نکلتا نہیں نا. تو مجھے یہ ڈر ہو گیا کہ اب یہ کیا کریں گے، شلو نکلو یہاں سے. اور ان کو سمجھانا، اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے، ان کو بات سمجھانا مشکل ہے. یہ نہیں مانے گا بھائی، تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. وہ اللہ کی قدرت کہ وہ کوئی جاننے والا نکل آیا
وہاں ہمارے کوئی ریلیٹو تھے, انہوں نے فون کیا اس کو, تو وہ چل کے آیا, بھائی مولوی طارق صاحب کدھر ہیں؟ میں نے کہا میں ہوں. اس نے کہا چلو چلو. مجھے شرم بھی آ رہی تھی کہ لوگ, کیونکہ میں نے تو ان سے نہیں کہا, مجھے یہ تھا کہ میرا نمبر بات کا ہے, یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے, لیکن میں نے کہا بھائی میں نے خود تو نہیں کہا نا اس کو. پھر مجھے وہ لطیفہ یاد آیا کہ وہ ایک مولوی صاحب چوری کے خلاف بیان کرتے تھے کہ بھئی چوری حرام ہے, اسلام میں چوری حرام ہے, گھر میں فاقے پڑتے تھے ان کے. تو وہ کیا ہوا, ایک دن بیوی نے کہا بھئی گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے, تو انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چرا لو. تو بیوی نے کہا کہ آپ تو خود چوری کے خلاف اتنے بیانات کرتے ہیں, یہ مرغی چرا کے لائیں گے, یہ جائز ہوگی؟ کہنے لگے ہم صرف شوربے سے کھائیں گے, ہم بوٹی نہیں کھائیں گے, ٹھیک ہے, شوربے سے کھائیں گے. چوری کی تو مرغی ہوگی نا, ہم شوربے سے کھائیں گے, بوٹیاں واپس کر دیں گے ان کو. بیوی نے کہا چلو بھائی ٹھیک ہے, آپ بڑے ہیں, جانتے ہیں زیادہ. اب جب سالن پک کے تیار ہو گیا تو بیوی کیا کر رہی تھی, وہ ہانڈی نا سے شوربہ الٹ رہی تھی اور چمچ سے بوٹیوں کو پیچھے کر رہی تھی. تو مولوی صاحب نے کہا جو خود سے آ رہی ہے آنے دو, جو خود سے آ رہی ہے وہ آنے دو. تو ہم نے بھی کہا کہ بھائی ہم نے تو نہیں اس سے کہا نا, وہ خود ہی آنکھ مٹکا کر کے بلا رہا ہے آ جاؤ, تو جو خود سے آ رہا ہے جانے. تو ڈر بھی یہ تھا کہ فلائٹ ہی مس نہ ہو جائے نا. تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے بات. وہ تو 7 آدمیوں کی یہ بات یہاں کہاں سے آ گئی. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ, ہاں میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو آپ لائن میں کھڑے ہوئے ہو, لمبی لائن ہے, آپ کو پتہ ہے آدھا گھنٹہ لگے گا, 1 گھنٹہ لگے گا, مگر کس قدر کوفت ہوتی ہے انسان کو. اور ایسے میں کوئی تعلق والا مل جائے اور کہے بھائی سائڈ سے آ جاؤ آپ, کتنی خوشی ہوتی ہے انسان, خوشی بھی ہوتی ہے اور عزت بھی ہو جاتی ہے. اب وہ دوسرے مجھے دیکھ رہے تھے نا کہ یہ جا رہا ہے, لگ رہا ہے کہ یہ کوئی شاہی خاندان کا آدمی ہے, تو وہ عزت بھی ہوتی ہے انسان کی, بھئی یہ کوئی. پھر لوگ ایسے ترس کے دیکھ رہے ہوتے, ترسا کے دیکھ رہے, یار ہمارا بھی جگاڑ کرا دو. تو اتنی تھوڑی سی عزت پہ اور اتنی تھوڑی سی ٹینشن ختم ہونے پہ اتنی خوشی ہوتی ہے. آدھا گھنٹہ کی لائن تھی, 1 گھنٹے کی لائن تھی. سوچو میدان حشر میں جہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہوگا, 50,000 سال کے برابر ہوگا, اور لوگ پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, وہاں فرشتہ آ کے لائن سے لوگوں کو نکالے کہ یہ 7 قسم کے افراد جن کے پاس یہ والا کارڈ ہے, 7 قسم کے افراد وہ سائڈ پہ ہو جائیں, ان کو اللہ اپنے سائے کے تحت, سائے کے نیچے جگہ دیں گے. جب تک حساب و کتاب ہوگا وہ ایئر کنڈیشن روم میں بیٹھیں گے, ان کا اکرام ہوگا. اور اللہ کا سایہ پتہ نہیں کیا ہو, وہ سایہ کیسا ہوگا, کتنا خوشنما سایہ ہوگا, کیسی اس میں لطف ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. تو سوچو اس وقت خوشی کا کیا عالم ہوگا, کیا عالم ہوگا خوشی کا. تو وہ 7 آدمی کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام عادل, ایک وہ بادشاہ یا وزیر اعظم یا وہ صدر جو عدل کے ساتھ حکومت کرے. اس کا اتنا بڑا درجہ کیوں ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی عہدہ آتا ہے تو آپ مسئول نہیں ہوتے, آپ لوگوں سے تو پوچھتے ہو, لوگ آپ سے نہیں پوچھ سکتے. بادشاہ جب آپ کے پاس آ جاتی ہے, اب آپ جو مرضی کرو, آپ کے ہاتھ میں جج بھی ہے, آپ کے ہاتھ میں آرمی بھی ہے. حکمران کیا کرتے ہیں, جج آپ کے خلاف فیصلہ کرنے والا تھا تو جج ہی کو مروا دیا, جج تبدیل کروا دیا. بہت کچھ ہوتا ہے, جس کے پاس طاقت ہوتی ہے اس کے لیے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ عدل نہیں کرتا. اس لیے نبی نے فرمایا کہ وہ جتنے بادشاہ ہوں گے نا میدان حشر میں کھڑے ہوں گے, ان میں جس نے عدل کیا ہوگا, جو بہت تھوڑے ہوں گے, خلفائے راشدین ہوں گے, عمر ابن عبدالعزیز ہوں گے, عادل بادشاہ تو بہت کم گزرے ہیں, ان کو تو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کو اللہ کیا کریں گے, اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں. ان کو بولیں گے تم لائن سے ہٹ جاؤ, نکل جاؤ. ایسا سختی کا عالم ہوگا کہ لوگ یہ کہیں گے ہمیں جہنم کی آگ میں پھینک دو, مگر اس حساب کے میدان سے نکالو ہمیں. انتظار جو ہے نا, انتظار, اس کی کوفت بہت زیادہ ہوتی ہے انسان کو. پتہ ہی نہیں کہ میرا رزلٹ کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا, رزلٹ اناؤنس نہیں ہو رہا تو لوگ کہتے ہیں بھائی ایک طرف تو ہو نا معاملہ. بچہ جب گم جاتا ہے, اللہ نہ کسی کے بچے کو گمائے,
گم جاتا ہے تو ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بھائی موت کی خبر آ جائے نا یہ ہمارے لیے آسان ہے، گم جائے تو ساری زندگی انتظار کی کوفت کہ پتہ نہیں کب آئے گا کب آئے گا، تو وہ کہتے ہیں مر جائے یہ آسان ہے، کم از کم تسلی تو ہو جائے گی نا بھائی یہ ہونا تھا۔ تو میدان حشر کی سختی میں لوگ کہیں گے کہ جہنم میں پھینک دیا جائے ہم کو، کیونکہ وہ تو جہنم دیکھی نہیں ہوگی نا ابھی، اس کوف سے نکالو ہمیں۔ سوچو اس وقت جب اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ عادل امام، اور دوسرا کون؟ فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ عادل امام بننا تو میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہے، پورے ملک میں ایک صدر ہوتا ہے، ایک وزیر اعظم ہوتا ہے، جو نہ میں ہو سکتا ہوں نہ آپ ہو سکتے، یہ والا آپشن ہمارے پاس، بولو بھائی۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ جنت کی جانے کے شوق میں وزیر اعظم بننے کی کوشش کرو، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا، میں بھی نہیں بن سکتا اور آپ بھی نہیں بن سکتے، بس جو بننے والے ہیں انہی کو سدھارنے کی کوشش کرو۔ دوسرا آپشن کیا فرمایا؟ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، وہ نوجوان، شاب کا لفظ کسے پتہ ہے عربی میں کسے کہتے ہیں؟ 15 سال سے لے کر 30 سال۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں شباب کی عمر 15 سال سے شروع ہوتی ہے اور 30 سال تک زمانہ شباب کا چلتا ہے۔ شباب یعنی بھرپور جوانی، 30 سے 40 بھی جوان ہوتا ہے، مگر وہ جو امنگیں ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈی پڑنا شروع ہو جاتی۔ 15 سے 30 سال کی جو عمر ہے نا یہ بالکل عہد شباب۔ اس میں نبی نے فرمایا کہ جو نشأ فی عبادت اللہ، وہ اس کی جوانی جو پروان چڑھے وہ اللہ کی عبادت میں، یعنی اس عمر میں اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ اس عمر میں واٹس ایپ پہ بیٹھنا آسان، فیس بک پہ گھنٹوں گھنٹوں لڑکیوں سے چیٹنگ کرنا آسان۔ میں نے بتایا تھا نا فیس بک پہ کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ثنا نام کی کوئی آئی ڈی سے کوئی انٹر ہوا، سارے آگے ایک دم، جب دیکھا ثنا آئی ہے بھائی، تو غفور بھائی بھی، کلیم بھائی بھی، وسیم بھائی بھی سب ایڈ ہو گئے، سب نے خیریت پوچھنا شروع کر دی اور سنائے، سارے جناب جنگل کی آگ کی طرح خبر پھیلی۔ کسی نے ثنا سے پوچھا کہ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ اس نے کہا ثنا اللہ۔ ستار لیفٹ، غفور لیفٹ، وسیم لیفٹ، ایک ایک کر کے سارے کھسکنا شروع۔ تو یہ جو عمر ہے نا 15 سے 30 سال، اس میں شہوت سر پہ سوار ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا، ہر وقت بس یہ فلمیں، ڈرامے، انٹرنیٹ، لڑکیوں سے دوستیاں، چکر بازیاں، اور اگر کوئی ان گناہوں سے بچتا بھی ہے تو وہ لڑکوں سے دوستی لگا کے اسنوکر کلب میں بیٹھا ہوگا، سارا دن کرکٹ کے میچز دیکھتا رہے گا، تبصرے کرتا رہے گا، آج اس نے اتنے چھکے مارے، آج اس نے اتنے چوکے مارے۔ کیا نتیجہ ملے گا بھائی؟ اس نے چھکے مار کے قوم کو جتوا دیا تو جیتنے کے بعد بھی آپ ویسے کے ویسے ہی۔ پاکستان اگر ہر ورلڈ کپ میں جیتا ہوتا تو بھی آج اتنی روٹیاں ہم کھا رہے ہوتے جتنی کھا رہے ہیں، اتنے ہی صبح پراٹھے کھاتے جتنے آج۔ اس سے کوئی عملی زندگی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو خام خواہ کی چیزوں میں وقت کی بربادی، ایسے موقع پر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کر لے اگر کوئی نوجوان، تو اللہ کو اس نوجوان پہ بہت پیار آتا ہے کہ بھرپور جوانی کا وقت جو یہ کرکٹ کے میچز میں ضائع کر سکتا تھا، فضول تبصروں میں برباد کر سکتا تھا، خام خواہ کی اسنوکر کلب میں اور ڈبو میں اور پان میں اور گٹکوں میں، دیکھو نا لڑکوں کو پوری رات گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ چھٹی والے دن کیا ہوتا ہے؟ میں نے کچھ لڑکوں کو ایک دن پیر کی صبح کو دیکھا، اتوار کی صبح کو دیکھا کہ فجر میں آئے ہیں سارے لائن۔ میں نے کہا یار بڑا تقویٰ ہے آپ سب 8-10 افراد کا جو فجر میں اٹھ کے ماشاءاللہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم سوئے نہیں، یہیں بیٹھے ہوئے تھے گٹر کے ڈھکن پہ پوری رات۔ ہم نے کہا چلو یار اب نماز ہی پڑھ لیں، آج تو پڑھیں کم از کم۔ پوری رات بیٹھ کے وقت ضائع، باتیں، اس عمر میں بڑا مزہ آتا ہے۔ تو اس عمر میں اگر کوئی اللہ کی عبادت میں وقت گزار لے تو ظاہر ہے اللہ اس کو زیادہ نوازتے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو، جس نے ابتدائے جوانی میں قربانی دے دی دین کے لیے، کوئی گناہ چھوڑ دیا، بڑا گناہ، کسی سے عشق ہو گیا، اللہ کی خاطر اس معشوق سے تعلق کو ختم کر دیا، کوئی لت پڑ گئی
बेहुदा फिल्में देखने की, या और कोई गलत एक्टिविटीज़ में पड़ गया, ख्वाहिशात नफसानिया का गुलाम बन गया, जिना में पड़ गया, इस उम्र में अगर उसने तौबा कर ली और तौबा पर कायम रहा तो इब्तदाई उम्र में जो तौबा करता है सिर्फ आखिरत का फ़ायदा नहीं होता, अल्लाह उसको दुनिया में भी बहुत नवाजते हैं और उसको मुक्तदा और रहबर बनाते हैं। जो नौजवान इब्तदाई जवानी में तौबा करेगा, तौबा तो 99 साल में भी मकबूल है, मगर 99 साल में तौबा करोगे अपनी ज़ात को फ़ायदा होगा, बस दीन का काम नहीं लेंगे अल्लाह। इब्तदाई जवानी में गुनाह छोड़ दिए, अल्लाह मुक्तदा और रहबर बना देते हैं। इस ज़माने में ये हमारा मुशाहिदा तजर्बा है, अल्लाह उसको मुक्तदा और रहबर बना देते हैं, खानदान में इज्जत अता फरमा देते हैं, उससे काम लेते हैं अल्लाह ताला बहुत। तो इसलिए जवानी की इब्तदा में ही यू टर्न ले लो, इस उम्मीद पे तौबा को मुअख्खर मत करो कि यार जब 40 के हो जाएंगे, जब 50 के हो जाएंगे, जब 60 के हो जाएंगे तब तौबा करेंगे। ये हमाकत और बेवकूफ़ी है, अभी फ़ायदा है, अल्लाह अर्श के साए में जगह देंगे। और इसलिए भी कि ये बात खूब याद रखें अच्छी तरह कि इब्तदाए जवानी में जैसे गुनाह का जोश बहुत ज़्यादा होता है, तौबा का जज्बा भी बहुत ज़्यादा होता है। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ, नई गाड़ी की और पुरानी गाड़ी की। देखो नई गाड़ी का एक्सेलरेटर कितना ज़बरदस्त होता है ना, ज़रा सा पाँव आपने एक्सेलरेटर पे रखा और गाड़ी जू करके भागी। नहीं आ रही समझ में मेरा ख्याल है। ओ भाई कभी नई गाड़ी क्यों चलाया है, बैठे हो कभी, रेंट पे लेकर आओ और एक दफ़ा ट्राई करके देखो, उसके एक्सेलरेटर पे आप ज़रा सा पाँव रखोगे गाड़ी जू करके उठती है कि नहीं उठती। लेकिन ब्रेकें भी इसी हिसाब से मजबूत, ब्रेक पे जरा सा इशारा किया वहीं जाम हो जाती है। जितनी भागने की स्पीड है ना उसकी, रुकने की रफ्तार भी उसी हिसाब से। नई गाड़ी के ब्रेक शू इतने मजबूत होते हैं कि आपने अगर ब्रेक पर मुकम्मल पांव रखा, गाड़ी कलाबाजियां खा के गिर जाएगी मगर वहीं स्टॉप हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी। वो जवान आदमी की मिसाल बिल्कुल ऐसे है, उसके दिल में गुनाहों की जो उमंगे होती हैं, बदनजरी का दिल चाहता है उसका, कोई औरत जा रही है दिल चाहेगा अब जाके पकड़ लूं इसको मैं, इसी के साथ रक्शे में बैठ के एड्रेस बताते बताते घर तक पहुंच जाते हैं उसे। ये जवान आदमी की उमंगे होती हैं। कोई बेहुदा सीन नजर आएगा फेसबुक पे, इंटरनेट पर, दिल चाहेगा फिल्म देखूं पूरी में, जोश ऐसा होता है उसके अंदर, बहुत मुश्किल है नजर की हिफाजत। लेकिन जितना उसके अंदर जोश है ना, अगर वो इस ख्वाहिश की मुखालफत करना चाहे तो उसकी ब्रेकें भी इतनी मजबूत होती हैं। मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े उलमा ने, बुजुर्गों ने लिखा है ये। इसलिए हजरत हकीमुल उम्मा मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह, जिनको हकीमुल उम्मा इसलिए कहा जाता था, वो फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम बुढ़ापे में तौबा करना बहुत मुश्किल है, जवानी में तौबा करना आसान है। बुढ़ापे में आसाब कमजोर हो जाते हैं, तौबा के लिए नफ्स की मुखालफत चाहिए। बुढ़ापे में आसाब कमजोर हो गए, मुखालफत नहीं होती इंसान से अपनी। बुढ़ापे में जब आसाब, देखो बीमार आदमी जो है ना, वो चाहता है मेरी मर्जी के खिलाफ सारे काम हो, मेरी मर्जी के मुताबिक सारे काम हो, वो चाहता है ना। आपकी तबीयत खराब हो तो आप चिड़चिड़े होते हो कि नहीं होते भाई? होते हो ना यार। देखो आपको बुखार है, नज़ला है, खांसी, घर में पड़े हुए हो, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आप क्या कह रहे हो? तो पहले ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम चिड़चिड़ कर रहे हो, कहते हैं ना। आपको बुखार है, आप लेटे हुए बुखार में, बेगम ने कोई उल्टी बात की, आपका एक तो मैं बुखार में जल रहा हूं, ऊपर से मुझे और तपा रही है, तो कहते हैं ना। भाई मैं सही होता, मेरी सेहत होती, फिर उल्टी सीधी बातें कर लेती, थोड़ा इंतजार कर लेती ठीक होने का। बीमार आदमी चूंकि कमजोर होता है, लिहाजा उसमें बर्दाश्त की कुव्वत, बोलो भाई, खत्म। अब उससे अपनी मुखालफत नहीं होती, तभी बीमार का ख्याल करना चाहिए, भाई जो वो कह रहा है कर लो। सेहतमंद आदमी अपनी मुखालफत कर लेता है। सेहतमंद आदमी के घर में बच्चे चीख रहे हैं, बर्दाश्त कर लेगा, चीख रहे हैं तो कोई बात नहीं, बर्दाश्त कर लेगा, जिसकी सेहत अच्छी है। हमारे एक दोस्त थे मदरसे में, ये मदरसे के तलबा भी बड़े शरारती होते हैं, कुछ हर एक नहीं लेकिन कुछ ना कुछ हर जगह होते हैं। वो कहीं गांव से आए तो वो उनका कद था छोटा, तो हमारे क्लास में 2-3 बड़े शरारती तलबा थे। वो उनको ना छोटू छोटू कह के हम उनको मना करते थे, यार ये जायज़ नहीं है, लेकिन वो बस हर जगह कुछ 2-3 शरारती होते हैं। वो उसको छोटू छोटू कह के ना उसको गुस्सा दिलाते थे, उसको गुस्सा आता था।
جب اس کو غصہ آتا تھا تو کہتے تھے تمہارے اعصاب کمزور ہیں اس لیے تمہیں غصہ آ رہا ہے. وہ اور تپتا تھا کہ یار ایک تو یعنی جو میرا رائٹ ہے غصہ ہونا اس پہ بھی مجھے تپا رہے ہیں, تو وہ اور بیچارہ نہ رہنا. تو میں اس سے کہتا تھا بھائی تو پہلے ہی چھوٹا ہے, یہ تپ کے نا اور یوں ہو کے اور نہ چھوٹا ہو جائے گا, تو ان کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا, تو تم ان کی باتوں پہ غصہ ہونا چھوڑ دو. بھائی ٹھیک ہے بولنے تو ان کو, تھوڑے دنوں میں خود ہی خاموش ہو جائیں گے. تو کیوں, لیکن ظاہر ہے وہ انسان کمزور ہو جاتا ہے, وہ سن کے اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جب آپ کے اعصاب کمزور ہوتے ہیں, آپ بیمار ہوتے ہو, آپ پہ بڑھاپا آنے لگتا ہے, تو آپ میں برداشت کی قوت ختم ہو جاتی ہے. ختم نہیں بھی ہوتی تو کم ہو جاتی ہے, بات بات پہ غصہ آتا ہے انسان کو. یہ تو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں, بصارت بھی کمزور کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. جب انسان بوڑھا ہوتا ہے نا, سب چیزیں کمزور آہستہ آہستہ, نظر بھی کم آئے گا, سنائی بھی کم دے گا. یہ اللہ کی رحمت ہے, کیونکہ اگر ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں نا دور دور تک, تو ساری صحیح چیزیں تھوڑی نظر آتی ہیں انسان کو. وہ غصہ ہوتا رہے گا بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یار وہ اس کو مار کے چلا گیا اور وہ سڑک پہ بندہ پڑا ہوا ہے. تو اللہ کیا کرتے ہیں, اس کی نظر کمزور کر دیتے ہیں, وہ ادھر ادھر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو نظر ہی نہیں آتا. اسی طرح سماعت بھی کمزور کر دیتے ہیں تاکہ سب باتیں سنائیں. سارے مسئلے تو یہی ہوتا ہے نا, ہمیں سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کون کیا کہہ رہا ہے. اب ہر آدمی صحیح بات تو نہیں کرتا نا, کوئی غلط کر رہا ہے, کوئی صحیح کر رہا ہے. غلط بات پہ جوان آدمی کہتا ہے چلو کر رہا ہے تو کیا کریں میری بلا سے یار, تھوڑا سا غصہ آئے گا. بوڑھا آدمی جب سنے گا غلط بات تو اس کو اندر اللہ اس کو سننے ہی نہیں دیتے, کہتے تمہیں پھر اگر سنائی دے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا, دماغ کمزور. یہ جو بوڑھوں کے دانت کمزور ہوتے ہیں اس میں فائدہ کیا ہے, اگر ان کے دانت ایسے ہو نا جوانوں والے, تو وہی انڈے پراٹھے کھانا شروع کر دیں گے, میدے میں ہضم کرنے کی طاقت ختم ہو گئی. تو اللہ دانت ہی گرا دیتے ہیں کہ بھئی اب دلیا کھاؤ, تاکہ یہ سب کے ساتھ ہوگا. میں کسی خدا نخواستہ کسی بزرگ کی توہین نہیں کر رہا, کسی کو میں کوئی توہین مقصد نہیں, یہ تو سب کے ساتھ ہو گئی, تو زمینی حقائق ہیں. تو جب یہ ساری چیزیں کمزور ہوں گی تو اعصاب بھی کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. توبہ جو ہے نا یہ بریک ہے, بریک. تو جیسے نئی گاڑی کے ایکسیلیٹر میں بہت طاقت ہوتی ہے, اسپیڈ بہت ہوتی ہے, ایسے ہی بریکیں بھی بہت مضبوط, جدھر لگاؤ گے ادھر ٹھا کر کے رک جائے گی گاڑی. اور پرانی گاڑی میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو گئے, تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہوگی. میرا پرانی گاڑی کا بھی تجربہ ہے. ایک دفعہ میں نے کہیں سے کسی کا جنازہ خرید لیا, کوئی 1975 کی کرولا تھی. انہوں نے بہت ٹوپی کرائی مجھے کہ اتنی زبردست گاڑی. بیچنے والا تو ایسے ہی کرتا ہے نا, وہ ایسے قلابے ملا دیے, ہم نے وہ جنازہ خرید کے لے آیا. بعد میں لوگوں نے کہا تو جنازہ ہے بھائی, کسی کا اٹھا کے لے آیا. اب میں جب اس کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہوں, پہلا ٹرائی میں نے لیا, تو میں بریک لگا رہا ہوں تو لگی نہیں رہی. میں نے کہا یار یہ بریک کیوں نہیں لگ رہی. انہوں نے کہا یہ تھوڑا دیر بعد جا کے لگے گی, 4 دفعہ آپ اس کو لگائیں گے تو 5ویں دفعہ میں یہ لگنا. میں اسی وقت اتر گیا, میں نے کہا لے بھائی تو پکڑ گاڑی. سب چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں, بریک کے معاملے میں رسک نہیں لے سکتے. کوئی سامنے آ گیا بندہ, 5-6 آپ نے لپیٹ دیے, 6ٹھے پہ جا کے اس کی پھر بریک لگے گی. میں نے کہا تو فری میں بھی دو گے, نہیں لوں گا بھائی میں. تو پرانی گاڑی ہے نا, ایکسیلیٹر نہیں ہے, اسپیڈ نہیں ہے, بہت ٹائم لگائے گی اٹھنے میں. گناہوں کی طرف رغبت نہیں ہے اتنی, مگر تھوڑی سی بھی رغبت اگر پیدا ہو گئی اس کو ختم کرنا پھر بس میں نہیں ہوتا. وہ دل چاہتا ہے کر لوں, اگر نہیں کرو گے اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہوگا, ڈسٹرب ہوگا اندر سے, صحت خراب ہوگی اور سر مارے گا کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے جا کے. اس لیے جوانی میں ان گناہوں کی لت کو ختم کر دو تو ہو جائے گی. خدا کی قسم بڑھاپے میں بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے بڑھاپے میں. اور بڑھاپے میں بھی گناہ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ قیامت کے دن بوڑھے زانی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بوڑھا بھی زنا کر سکتا ہے. اب بوڑھے میں زنا کیسے کرے گا, اس میں تو جسمانی طاقت ختم ہو گئی. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جسمانی طاقت تو ختم ہو گئی مگر شہوت کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. وہ نہیں کبھی بھی ختم ہوتی, وہ موت تک رہتی ہے انسان کے ساتھ, وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. تو اس لیے جوانی میں اگر توبہ کر لی, ابھی جیسے گناہوں کی طرف طبیعت مائل ہے, بریکیں بھی الحمدللہ مضبوط ہیں. ہمارے ایک دوست تھے,
ان کو بدنظری کی عادت پڑ گئی. پھر انہوں نے علماء کے بیانات سنے تو انہوں نے مجھے آ کے بتایا کہ اب میں نے اپنے آپ کو چیلنج کیا ہے کہ کسی عورت کو تو دیکھ کے دکھا دے. اپنے آپ کو چیلنج، مقابلہ ہے. یہ چیلنج انسان جوانی میں کرتا ہے کہ بھئی اب تو نظر اٹھا کے دکھا، دیکھتا ہوں تیرے میں کتنا دم ہے. اور کہہ رہے پھر میں نہیں اٹھائی. میں بہت دل چاہتا تھا جب کوئی کنوارے تھے، ابھی شادی ہو گئی الحمدللہ، تو کہہ رہے بہت دل چاہتا ہے جب کوئی عورت گزرتی ہے نظر اٹھا کے دیکھوں، مگر میں اپنے آپ کو چیلنج، وہی ہے نا بریک لگا لی نا، بریک پاؤں آ گیا، بریک رک گئے. اور جوانی میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ گناہ سے جب توبہ کرو گے تو اپنے آپ کو گناہ پر سزا دینا بھی آسان ہے. دیکھو اگر گناہ کیا آپ نے تو توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ اپنے لیے کوئی سزا متعین کرو. اگر میں نے نظر اٹھا کے کسی عورت کی طرف دیکھا 500 روپے صدقہ کروں گا، یہ چپٹ اپنے آپ کو لگائی کہ نہیں لگائی؟ یہ جوانی میں لگ جائے گی، بڑھاپے میں مشکل ہوگی. کیونکہ 500 روپے ہر آدمی کا اپنا حساب ہے. جو مالی بعض لوگوں کے لیے 500 کی ویلیو ہے، بعض کے لیے 5000 بھی کچھ نہیں ہوتے. اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو آپ 5000 صدقہ کر دیں، صحیح ہے نا. اگر آپ کی تنخواہ 20,000 ہے تو آپ 500 روپے جرمانہ رکھ لیں. تو یہ جرمانہ جب ادا کرو گے تو نفس کی مخالفت ہوگی، دل کو تکلیف ہوگی. یہ تکلیف جوانی میں برداشت کرنا آسان. بڑھاپے میں اگر پیسے دیے تو ہارٹ اٹیک سے مرنے کا خطرہ ہوگا. 500 روپے چلے گئے میرے، 100 روپے چلے گئے میرے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے مضمون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں جتنی باتیں کر رہا ہوں نا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، سنو غور سے. فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان الحرص علی المال وطول الامل. بہت اہم حدیث ہے. میں سمجھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے یہ حدیث. یہ الفاظ نبی کی زبان کے علاوہ کسی اور زبان سے جاری ہو ہی نہیں سکتے. اتنی گہری علم کی بات ہے اس میں. یہ تو بڑے بڑے ماہر نفسیات آج تحقیق کے بعد اس بات کو ثابت کرتے ہیں، اور وہ بھی اتنے خوبصورت الفاظ میں ثابت نہیں کرتے. اتنے خوبصورت ورڈنگ اور اتنے پیارے الفاظ میں اس مضمون کو ثابت کیا. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے، خوب اچھی طرح سمجھو، اور کسی اور کے بارے میں نہیں کہ آپ اپنے علاقوں کے بوڑھوں کو دیکھنا شروع کر دیں، یار یہ ایسے ہیں. اپنے بارے میں ہر آدمی، میں اپنے بارے میں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھوں. کیا فرمایا نبی نے؟ یحرم ابن آدم، انسان یعنی آدم کی اولاد جیسے جیسے بوڑھی ہوتی ہے، یشب فیہ اثنتان، 2 چیزیں اس میں جوان ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دیکھو انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو ہر چیز بوڑھی ہوتی ہے نا. اس کی آنکھیں بھی بوڑھی ہو جائیں گی، سماعت بھی بوڑھی ہو جائے گی، گھٹنے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، پاؤں بھی بوڑھے، ہر چیز سے بڑھاپا جھلکتا ہے نا. جذبات بھی بوڑھے ہو جائیں گے، شوق بھی بوڑھے ہو جائیں گے. لیکن آپ نے فرمایا 2 چیزیں کیا ہوتی ہیں اس میں؟ جوان ہوتی ہیں، خوب زور پکڑتی ہیں. وہ الحرص علی المال، دولت کی محبت. نہیں آ رہی بات؟ حالانکہ وہ تو کم ہونی چاہیے نا بھائی. قبر کے قریب ہو رہا ہے انسان تو دولت کی محبت تو کم ہونی چاہیے، جوانی میں زیادہ ہونی چاہیے. یار ابھی تو میں نے رہنا ہے 20 30 40 سال، اور ابھی تو کھانے پینے کی عمر ہے تو پیسہ کماؤں. لیکن نبی نے کیا فرمایا؟ جوانی میں اتنی نہیں ہوتی جتنی بڑھاپے میں. بڑھاپے میں زیادہ ہوتی ہے. وہ تو بوڑھا بیچارہ کما نہیں سکتا، اس لیے وہ اپنی جذبے کو لے کے بیٹھا رہتا ہے، اعصاب میں طاقت نہیں ہوتی. 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں. ایک کیا ہے؟ الحرص علی المال، دولت کی محبت. دوسری بات فرمایا طول الامل، لمبی لمبی امیدیں. حالانکہ ہونا بالکل الٹا چاہیے. جوانی میں لمبی امیدیں ہونی چاہیے. بھائی ابھی تو 40 سال رہنا ہے، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو میں یہ کروں گا، ابھی تو یوں ہوگا. جوانی میں بھی ہوتی ہیں امیدیں. جیسے جیسے عمر زیادہ ہو دنیا سے امیدیں کم ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ لیکن آپ نے فرمایا یہ امیدیں بڑھتی ہیں، جوان ہوتی ہیں. یہاں علماء نے ایک بہت گہرا نقطہ بیان کیا ہے. فرمایا اس سے تو انسان کو بوڑھوں کے بارے میں بدگمانی ہوگی. کسی بھی بوڑھے کو آپ دیکھو گے تو شریعت میں تو بوڑھے کا احترام ہے نا. کیا کریں یار، کیسے سمجھائیں؟ اشکال سمجھ میں آ رہا ہے؟ بھائی شریعت میں بوڑھے کا احترام ہے تو ہم کیسے احترام کریں گے بوڑھے کا جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ اس بوڑھے میں 2 برائیاں ہیں.
اس میں تو سارے مشائخ، سارے بزرگ، سارے علماء معاذ اللہ لپیٹ میں آ گئے کہ یار جو بھی سفید داڑھی والا ہے، بوڑھا ہے، اس میں دو برائیاں ہیں، ایک دنیا سے محبت اور ایک دولت کی محبت. تو یہ تو بری چیز ہے نا، اس سے تو انسان کو نفرت ہوتی ہے. تو علماء نے بیان کیا کہ حدیث کے الفاظ یہ نہیں ہیں کہ انسان جب بوڑھا ہوتا ہے تو دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. نہ 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 نہ، دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں. جوان وہی چیز ہوتی ہے جو پیدا پہلے ہو چکی ہو. تو کیا مطلب، اگر جوانی میں یہ چیزیں تھیں تو بڑھاپے میں کم نہیں ہوں گی، بڑھیں گی. جوانی میں تھی ہی نہیں تو پھر بڑھاپے میں جوان نہیں ہوں گی، کیونکہ پیدا ہی نہیں تھی. تو جو چیز ہے ہی نہیں تو وہ جوان اور بوڑھی کہاں سے ہوگی. اگلی دفعہ میں فوج کو بلاؤں گا سمجھانے کے لیے. پولیس تو کئی دفعہ بلائی ہے مگر سمجھ میں نہیں آیا. تو اس حدیث سے پتہ کیا چلتا ہے؟ تو کیسے نپے تلے الفاظ ہیں نبوت کے. کوئی حرف بھی نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا جس کو آپ پکڑ کے اس پہ اعتراض کر سکیں. کوئی حرف نہ ہمارے نبی کی زبان سے ایسا نہیں نکلا. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، علوم نبوت یہ دلیل نبوت ہیں. نبی کی جو تعلیمات ہے نا، یہ تعلیمات خود نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہیں. 1400 سال پہلے جب نہ لکھنا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، نہ کوئی ایسی چیزیں سائنس اور ٹیکنالوجی اور ایسے جو ہے فلسفہ وجود میں آیا تھا، اور پیدائشی یتیم ان کی زبان سے اللہ نے کیسے الفاظ نکلوائے ہیں. تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جوانی میں ان دو برائیوں کو ختم کر لو تو بڑھاپا اچھا گزرے گا. جوانی میں اگر ختم نہیں کی اور یہ سوچا کہ یار ابھی تو میں جوان ہوں، کوئی بات نہیں یار، ابھی تو مجھے امیدیں لگانے دو، ایک پلاٹ میں بحریہ ٹاؤن میں لے لیتا ہوں، 10 پلاٹ گلشن معمار میں لے لو، 2-4 اگر ادھر ہو جائیں تو پھر ایسا کروں گا. شیخ چلی کی طرح منصوبے بنا رہا بیٹھ کے. کسی نے سمجھایا بھائی تو اپنی قبر کو دیکھ. بولو بھائی جب 40 45 50 کے ہو جائیں گے ایک قبر کے قریب تو پھر دیکھ لیں گے قبر کو. تو حدیث میں اس نظریے کی نفی ہے کہ نہیں پھر نہیں دیکھے گا. ابھی 20 پلاٹ جمع کرنے کا شوق ہے نا، تو جب تھوڑا بوڑھا ہوگا تو 40 پلاٹ کا شوق پیدا ہو جائے گا. یہ بڑھے گا، کم نہیں ہوگا. ابھی سے ختم کر لو اس کو، ابھی بریک لگا دو. بعد میں بریکیں فیل ہیں. نئی گاڑی ہے، ابھی بریک لگا لو. ٹھیک ہے نا، گاڑی کے پرانا ہونے کا انتظار کرو گے تو بریک شو بھی پرانے ہو چکے ہوں گے. 25-30 بندوں کو مار کے چوتھی دفعہ میں جا کے لگے گی، اور وہ بھی جب لگائے. ورنہ تو آج کل ایسی بریکیں فیل ہوتی ہیں بڑھاپے میں پھر سیدھا ہی نہیں ہوتا انسان. اس کی ایک اور دلیل جو میں دعویٰ کر رہا ہوں، اس کی ایک اور دلیل، یہ تو حدیث سے دلیل ہے، بزرگوں کے اقوال سے دلیل، ایک مشاہدے سے دلیل. مشاہدہ بھی تو ایک دلیل ہے نا. دیکھو جیسے گناہگار گناہوں سے توبہ کرتا ہے، ایسے ہی کافر جو توبہ کرتا ہے وہ کس جرم سے کرتا ہے؟ کفر سے. یہ بھی تو ایک جرم ہے نا کفر، جس پہ اس کو قربانی دینی پڑتی ہے. اور کافر کی قربانی مسلمان کی قربانی سے زیادہ ہے، کیونکہ کافر جب قربانی دیتا ہے اسے پورا خاندان چھوڑنا پڑتا ہے، اپنا پورا مذہب تبدیل کرنا پڑتا ہے، وراثت سے محروم ہونا پڑتا ہے. ایک عیسائی اگر مسلمان ہو گیا اب اسے عیسائیوں کی وراثت نہیں ملے گی. بیوی کا نکاح، بیوی نے اگر اسلام قبول نہیں کیا نکاح ختم ہو جائے. عیسائی عورت کا تو خیر برقرار رہتا ہے، لیکن اگر اس کے اپوزٹ ہو، مرد جو تھا وہ عورت مسلمان ہو گئی اور مرد عیسائی ہے، اور مرد نے اسلام قبول نہیں کیا، نکاح ختم ہو جائے گا. تو کتنی بڑی قربانی ہے عورت کے لیے، کتنی بڑی قربانی. ہندو کے لیے بہت بڑی قربانی اپنے مذہب کو چھوڑنا، عیسائی کے لیے بہت، اور ان کی عورتوں کے لیے تو اور بڑی قربانی ہے، کیونکہ عورت تو پورے خاندان سے کٹ جاتی ہے، بچوں سے محروم ہو جائے. میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں، عیسائی عورت نے اسلام قبول کیا، بچے باغی ہو گئے، شوہر نے چھوڑ دیا، خاندان نے نکال دیا اس کو، مگر اللہ کے دین پر ڈٹی رہی ہے مضبوطی سے. یہ عورتوں کی قربانی ہے. تو یہ بھی تو بریک ہے نا کہ جس کفر میں اور جس عیاشی میں جا رہے تھے اس عیاشی سے واپس ٹرن لے لیے. تو کافروں میں جو اسلام قبول کرنے کا ریشو ہے وہ 99.99% جوانوں میں ہے، بوڑھوں میں نہیں ہے. حالانکہ بوڑھے کے لیے توبہ کرنا آسان ہے، اس نے ساری زندگی شباب کباب میں گزار دی. اب اگر وہ 90 سال میں اسلام قبول کرتا ہے تو اسلامی تعلیمات کو فالو کرنا بہت آسان ہے اس کے لیے. سود کھانے کے لیے منہ میں دانت ہی نہیں ہے. اب تو حلال کھانے کے لیے دانت نہیں ہے تو سود کہاں سے کھائے گا وہ؟
شراب پینے کے لیے جگر، شراب کو ہضم کرنے کے لیے جگر میں طاقت ختم ہو گئی، زنا کی ویسے ہی طاقت ختم ہو گئی. اب کیا جا رہا ہے بھائی، تو اسلام قبول کر لے، اور اگر خاندان تجھے اول تو نکالے گا نہیں، اس بڑھاپے میں اگر اسلام قبول بھی کر لو گے، لوگ بولیں گے پردادا کا دماغ خراب ہو گیا، کیا کرنا ہے، وہ تھوڑی بائیک آؤٹ کریں گے، انہیں ٹھیک ہے بھائی پڑھا رہے وہاں نماز پڑھ لیا کر. لیکن بوڑھا ایک بھی میں نے نہیں دیکھا غیر مسلموں نے جس بوڑھے نے اسلام قبول کیا. میرے ہیں ایسے، میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے جتنے غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہوئے دیکھے ہیں وہ سب شباب دیکھے ہیں، 15 سے لے کے 30 سال تک، بالکل ابتدائی جوانی میں، حالانکہ ابھی ان کی عیاشی کی عمر شروع ہوتی ہے. ان کے مذہب میں شراب کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں زنا کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں سود کھانے کی بھی اجازت، ان کے مذہب میں عبادت صرف ہفتے میں ایک دن، وہ بھی نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں. اسے پتہ ہے ادھر میں کنورٹ ہوا، اسلام قبول کیا، آگے سنگلاخ چٹانیں ہیں میرے راہ میں کھڑی ہوئی ہیں، اور رمضان کے روزے ہیں، پھر سب سے بڑا تو خاندان کا بائیکاٹ. مگر ابتدائے جوانی میں جب عیاشیوں کا وقت تھا وہ توبہ کر کے اسلام قبول کر لیتے. ان کی عورتیں بھی کرتی ہیں. میں نے بتایا نا کہ ہندو لڑکی کے میرے پاس فون آتے ہیں، مسائل پوچھتی ہے، اس نے ہندو خاندان کی جو ہندو کی جو بڑی اونچی ذات ہے نا، اونچی ذات جو ہندوؤں کی ہے نا، اس میں اسلام قبول کرنا اور مشکل ہے، کیونکہ وہ نہیں چھوڑتے، وہ مار دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم تو بڑے اونچے خاندان کے لوگ ہیں، تم اسلام کیسے قبول کی؟ اس لڑکی نے، نوعمر لڑکی نے گھر میں اسلام قبول کیا، رمضان کے چھپ کے روزے رکھے، اتنی گرمیوں کے چھپ چھپ کے نمازیں پڑھ رہی ہے. ابھی مجھے 1 سال سے رابطے میں نہیں، مجھے نہیں پتا کیا حال ہوا اس کا، لیکن کتنی بڑی قربانی ہے. اس کو کیا مل رہا ہے اس پہ؟ خاندان بھی گیا. اور اس نے مجھے بتایا کہ اگر میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو مجھے جان سے مار دیں گے، جان سے مار دیں گے. کسی نے اس کو تبلیغ نہیں کی. خود اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ جو ہم اپنے ہاتھ سے پتھر بناتے ہیں، بت بناتے ہیں، صبح و شام انہی کو ہم ہی مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، یہ ہمارے معبود کیسے ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھر کے نا بت کی تصویر بھیجی تھی. بت رکھا ہوا ہے، مستنڈا بیٹھا ہوا ہے، اس کے سامنے اس کے ابا اماں صبح صبح مٹھائی رکھ کے گئے تھے. اس نے مجھے تصویر بھیجی کہ یہ مٹھائی، یہ ہمارے بھگوان صاحب ہیں، یہ بھگوان کا ساشا ہے، اتنا سا تھا وہ. بھگوان بھی بہت مختلف قسم کی پیکنگ میں آ رہے ہیں نا. ایک بڑے والے بھگوان ہوتے ہیں، ایک بھگوان کے جیسے ہمارے ہیں نیڈو کا ایک بڑا ڈبہ ہوتا ہے، مہمان آئے تو بھائی نیڈو کا ایک ساشا لے آؤ یار، 1 کپ چائے بنانی ہے، پتی کا ساشا لے آؤ. تو ان کے ہاں بھی ہے کہ اصل بھگوان تو وہ مندر میں جا کے مراد ہے، فی الحال بھگوان چھوٹی پیکنگ میں بھی گھر میں رکھے ہوئے کہ کوئی ایمرجنسی میں اگر کوئی کام پڑ جائے تو یہ چھوٹا والا بھگوان. اب ظاہر ہی کامن سینس کی باتیں تو نہیں ہیں، تو عقل کہتی ہے. تو اس کی لڑکی کی عقل نے کہا کہ یہ غلط ہے، اسی کو ہم مٹھائی کھلا رہے، مٹھائی بھی نہیں کھا رہا، صبح سے رکھی ہوئی اس کے سامنے، ناک پہ مکھی بیٹھے تو اڑا نہیں سکتے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. ہمارے حضرت جب یہ آیت پڑھتے تھے نا، ایسا جوش آتا تھا، حضرت کے چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. حضرت نے ہمارے ایک بیان کیا، تو وہ بیان ہم لوگ لکھا کرتے تھے نا واعظ کی شکل میں. تو حضرت نے وہ بیان جب کیا تو ریکارڈ بھی ہوا وہ بیان. تو حضرت وہ ریکارڈنگ میں آیت میں کہیں اونچ نیچ ہو گئی تو حضرت یہ آیت دوبارہ ریکارڈ کروا رہے تھے. تو جب حضرت نے میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک اور ہمارے ساتھی تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت کے سامنے، ہم وہ لکھ رہے تھے آیت. حضرت نے یہ آیت پڑھنا شروع کی، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اے لوگو، اے انسانوں، ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا له، اسے غور سے سنو، غور سے. اللہ کیسے پوری دنیا کے سارے انسانوں سے خطاب، ان کو متوجہ کیسے کر رہے ہیں اپنی طرف. اے لوگوں، صرف مثال بیان کر رہا ہوں میں، اسے غور سے سنو، غور سے. ان الذین تدعون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، چاہے وہ مزار کے بابے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ پتھر کے بنے ہوئے بت ہوں. فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی اگر ان کی جو مٹھائیاں تم نے رکھی ہوئی ہیں نا ان کے پاس، مکھی اگر مٹھائی لے کے اڑ جائے یہاں سے تو وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یا اس مکھی سے وہ مٹھائی یا کوئی چیز چھڑا نہیں سکتے.
ضعف الطالب والمطلوب، فرمایا جو ان کو پکارنے والے ہیں وہ بھی لچر، اور جن کی عبادت کی جا رہی ہے وہ بھی لچر، کمزور، کچھ بھی نہیں کر سکتے، مکھی تک نہیں بنا سکتے، مکھی کوئی چیز لے کے اڑ جائے تو مکھی سے چھڑوا نہیں سکتے، یہ تمہاری حاجت روائی کریں گے، یہ تمہیں اولاد دیں گے، یہ تمہاری شادی کرائیں گے۔ یہ عاملوں کا بھی میں یہی کہتا ہوں، یہ جو روحانی، ابھی میں جاؤں گا نہیں اس طرف، ورنہ پھر مجھے جو ہمارے حضرت کو یہ آیت پڑھتے ہوئے جوش آتا تھا نا، میں جب عاملوں کے خلاف جاتا ہوں وہ جوش مجھے وہیں آنا شروع ہو جاتا۔ کسی خاتون کا فون آیا، وہ مجھے طارق چوتھائی سمجھ کے فون کر رہی تھی، میرا نام بھی طارق ہے نا، تو اس بہانے سے بہت سے لوگ مجھے فون کر دیتے ہیں۔ خاتون کا فون آیا، وہ آپ طارق چوتھائی ہیں؟ میں نے کہا اللہ نہ کرے بھائی، میں نے کہا خیر مسئلہ، کہہ رہی وہ آپ نے ایک وظیفہ بتایا تھا، اس سے میری ایک بچی کی شادی تو ہو گئی، 2 بچیاں رہ گئی ہیں، ان کے لیے بھی بتا دیں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم وہ اس وظیفے سے نہیں ہوئی تھی، وہ ویسے ہی ہو گئی تھی، باقیوں کی بھی دعا کریں ویسے ہی انشاءاللہ ہو جائے گی۔ میں نے کہا اس سے جا کے تحقیق کریں، اس کے اپنے خاندان کی بچیوں کی کتنوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، اگر یہ وظیفوں سے ہو رہی ہوتی اس کی اپنی کتنوں کی نہیں۔ میں نے کہا آج کل تو شادیاں ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، بندے کریں گے تو ہوں گی نا شادیاں، یہ تو آپ لوگ کتنے ہیں یہاں جو میرڈ ہیں، سارے کنوارے بیٹھے ہوئے یہاں پہ، جب کرو گے ہی نہیں، عمریں نکلیں گی تو الٹے لٹک کے وظیفے پڑھو، سیدھے لٹک کے وظیفے پڑھو، کچھ بھی کرو ہوگا ہی نہیں۔ ابے بھائی روٹی کھاؤ گے نہیں تو پیٹ میں جائے گی، وہ جو مرضی کرو۔ جب مردوں نے نکاح کرنا ہی چھوڑ دیا ہے، 40 سال کی عمر میں تم نکاح کرو گے تو لڑکیوں کی شادی کہاں سے ہوگی؟ اور ماں باپ اپنے بیٹوں کو شادی کرنے نہیں دیتے، لڑکے کو کہاں کرنے دیتے ہیں شادی، اور روتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں کا رشتہ نہیں آ رہا۔ تو بھائی اس لیے نہیں آ رہا کہ دوسرے کے باپ بھی اپنے بیٹے کو شادی نہیں کرنے دے رہے۔ ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں، وہ موضوع آیا ہے تو چھوٹی سی، پھر میں اصل موضوع کو بس سمیٹتا ہوں، آپ ذرا گچی پکڑ کے رکھیں اس کی۔ آج کسی کا فون آیا کہ وہ ہماری کوئی خاتون تھی، وہ بیوہ ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، فلانا ہو گیا تھا، اب بڑی مشکل سے ان کا ایک جگہ رشتہ طے ہو گیا ہے، 1 سال کے بعد شادی ہے۔ تو میں نے کہا 1 سال کے بعد کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میں پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں۔ میں نے کہا آپ لوگوں کی طرف سے تو دیر نہیں ہے نا؟ کہہ رہے نہیں، لڑکا کہہ رہا ہے میں پہلے گھر بنا لوں، میں کمرہ بنا لوں، میں یہ کر لوں۔ میں نے کہا ان کے گھر میں کوئی کمرہ نہیں ہے؟ کہہ رہے ہاں وہ ہے۔ میں نے کہا کیا وہ کھاتے نہیں ہیں؟ بھی کھاتے ہیں، صبح ناشتہ بھی۔ تو میں نے کہا اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ شرط ہوتی نا کہ نہیں ہم اپنی بہن کو یا بیٹی کو اس حالت میں نہیں بھیجیں گے، اس کے لیے پہلے ڈیفینس میں بنگلہ بھائی ہر ایک کا اپنا ایک معیار ہوتا ہے نا لڑکی والوں کا، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی آپ اس کنڈیشن میں بھیجنے پر آمادہ نہیں ہو۔ اگر آپ آمادہ ہو اور سامنے والا آمادہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا بیوقوف ہے۔ وہ کہنا تو بہت بیوقوف بہت ہلکا لفظ ہے اس کے لیے، لیکن کیا کریں بھئی، تقدس بھی تو ہے نا کوئی مسجد کا، اور اسی پہ کلپ آ جائے گا تو پاگل ہے بھائی۔ جب مرد کو عورت کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے، میں نے کہا 1 سال وہ بندہ بیوی کے بغیر، عورت کے بغیر گزارا کیسے کرے گا؟ ہماری سمجھ میں نہیں آتا بھائی یہ اس ماحول میں۔ جب تمہیں لڑکی خود اپنے حقوق سے دستبردار ہو رہی ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ بھائی میں اسی روکھی سوکھی میں تمہارے ساتھ گزارا کر لوں گی، تو لے آؤ یار، فوراً لے آؤ جا کے، بولو ٹھیک ہے اور کیا چاہیے، گھر بھی بنتا رہے گا، تنخواہ بھی ہوتی رہے گی۔ یا تو وہ راضی نہ ہوتی نا، تو میں نے ان کو فون پہ کہا، میں نے کہا اللہ کا بہت بڑا فضل ہو گیا کہ اللہ نے مجھے مولوی بنا دیا، ورنہ میں بھی ایسا مکھنچو ہوتا۔ معاشرہ تو ایسے ہی لوگ پیدا کر رہا ہے۔ کیسے 1 سال خدا کی قسم روزے رکھ کے گزارا ہو سکتا ہے؟ میرا یہ نظریہ ہے، اس ماحول اس معاشرے میں عورت کے بغیر 1 سال گزارا ہو جائے، اور آدمی بھی جوان ہو، اور ہو بھی آدمی بھی ہو، اور 1 سال عورت کے بغیر وہ گزارا کر لے، اس کو لیبارٹری میں لے جا کے رکھ دو، اس کو گینز بک آف ورلڈ میں اس کا نام لکھوا دو۔ کیسے گزارا کرے گا؟ یہ زندگی کا ہر وقت کی ٹینشن ہے۔ یہ تو خواہشات نفسانی جو ہے، یہ شہوت ہے، تو جسم کی ریکوائرمنٹ ہے۔ جیسے بھوک لگتی ہے نا، چاہے کتنے نیک ہو، کتنے پرہیزگار ہو، بھوک تو لگے گی بھائی۔ چاہے تبلیغ میں چلے لگا لو، 4 مہینے لگا لو، اور ڈبل ہو جائے گی بھوک۔ تبلیغ میں نکل کے آدمی واقعی میدا بڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے، ڈبل کھانا کھاتا ہے۔ اس کو ختم نہیں کر سکتے، صحابہ نہیں ختم کر سکے تھے بھائی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ سفر میں ہوتے تھے، کہتے تھے ہم بیوی کے بغیر سفر کرتے تھے، ہم پہ بہت شہوت سوار ہو جاتی تھی، ہم بہت پریشان ہوتے تھے۔ صحابی جو نبی کی صحبت اٹھاتے ہیں، اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نبی سے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ آپ ہمیں اجازت دیں، ہم کوئی ایسی چیز کھائیں کہ ہم خسی ہو جائیں، نامرد ہو جائیں، ہم سے گزارا نہیں ہوتا عورت کے بغیر سفر میں۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں خصی ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیا فرمایا؟ تزوج الودود الولود فإنی مباہی بکم الامم. فرمایا نکاح کرو. نکاح کیا مطلب؟ سفر میں کر لو کسی سے نکاح. یہ نہیں کہ ابھی جائیں گے تو پھر اس 6 مہینے استخارے نکالیں گے، پھر لڑکی والے آئیں گے تو پھر لڑکے والے جائیں گے. اتنا ٹائم نہیں ہے بھائی، اتنا ٹائم نہیں ہے. سفر میں گئے ہو، کوئی رشتہ میسر ہے، شادی کرو. گھر میں فون کر کے ابا کو بتا دو ہو گئی ہے، ہو گئی. صحابہ کا ایسا ہی ہوتا تھا، ابا ہو گئی. آج تو پتہ نہیں کیا عذاب بنا لیا اللہ کے بندو. 1 سال کیسے گزارا کرتے ہو؟ خدا کی قسم میری سمجھ میں نہیں آتی. یا تو کوئی بہت نیک ہے، اتنا نیٹ کلین پاک صاف ہے، ایسا ہے تو مجھے بتاؤ، میں اس سے اصلاحی تعلق قائم کرنا چاہتا ہوں. بھائی ہمیں تو ایسے لوگ چاہیے، بیوی کے بغیر بھی رہیں 1 سال اور جوان بھی ہوں اور پھر بھی گناہ کا ان کے دل میں خیال نہ آئے، اور ایسے پاک صاف زندگی. یا تو وہ کچھ اور مخلوق ہے، کسی اور جنس کا آدمی ہے، یا وہ بہت نیک ہے. میں اس سے بیعت ہونا چاہتا ہوں، میں بیعت ہونا چاہتا ہوں. بھائی ہم بھی اسی معاشرے کے انسان ہیں، تو کیسے پاگل پنا ہے کہ میرا بھی کمرہ. بھائی تمہیں جب کوئی نعمت مل رہی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے روٹی سامنے رکھی ہوئی ہے آپ کے، روٹی کہہ رہی ہے کہ مجھے کھا لو، اور آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے، اور آپ کو نہیں میں نہیں کھا رہا، میں پہلے ڈیفینس میں ایک بنگلہ بناؤں گا، اس کی چھت پہ ایک ہوٹل بناؤں گا، وہاں بیٹھ کے کھاؤں گا. تو آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہو نا. جو 1 سال آپ کو صبر کرنا پڑے گا، یہ خود اپنے لیے ٹینشن ہے. اور یہ بات یاد رکھو، یہ حیا کے خلاف ہے، مگر ایک سائنسی حقیقت ہے، اس لیے بتا رہا ہوں میں کہ نکاح میں جتنی تاخیر کرو گے نا، سیکچول پاور اتنی کم ہوتی چلی جائے گی. کیونکہ انسان کی جو قوت استعمال نہیں ہوتی، وہ قوت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی، فارغ ہوتے چلے جاؤ گے. یہ میڈیکلی آپ کو جسمانی نقصان ہوتا ہے، کیونکہ جو قوت آپ کی استعمال نہیں ہو رہی نیچرل طریقے سے، گناہوں میں نہیں، حلال اور نیچرل جو طریقہ ہے، اگر نہیں ہوگی تو آہستہ آہستہ آپ کی جسم اس معاملے میں کمزور، اوپر سے بڑے ہٹے کٹے ہو گئے، باڈی بلڈر بنا ہوا ہے، کٹس دکھا رہا ہے لوگوں کو، لیکن اندر سے کیا ہو جائے گا؟ مردانہ قوت اس میں آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. کیونکہ جو قوت استعمال نہیں ہو رہی تو وہ قوت ختم ہو جاتی ہے. آپ چلنا چھوڑ دو تو آپ کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں گی کہ نہیں ہو جائیں گی؟ کیونکہ ٹانگوں کا کام ہے چلنا. اگر آپ نے ٹانگوں سے چلنے کا کام نہیں لیا تو ٹانگیں کیا ہو جائیں گی؟ سننا چھوڑ دو گے تو سماعت ختم ہو جائے گی، دیکھنا چھوڑ دو گے بصارت ختم ہو جائے گی. تو اسی طرح اللہ نے جو انسان میں ایک ڈیزائرز رکھی ہیں، اگر یہ استعمال نہیں ہوں گی تو آہستہ آہستہ کمزور ہوتے چلے جاؤ. خیر میں جلدی سے وہ موضوع سمیٹتا ہوں، کیا بات چلی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بڑھاپے میں یہ 2 چیزیں جوان ہوتی ہیں، تو اس لیے جوانی میں ختم کر لو تو فائدے میں رہو گے. جوانی میں دنیا سے محبت ختم کر دو. کیسے ختم ہوگی؟ دنیا کمانا منع نہیں ہے، دل لگانا منع ہے. وہ کیسے؟ بڑا لمبا موضوع ہے، اب جلدی سے سمیٹ کے بس ختم کرتا ہوں. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان جب اپنے اوپر یہ چیز مسلط کر لیتا ہے نا کہ دنیا مسافر خانہ ہے، سفر ہے، تو پھر دنیا سے محبت خود بخود اس کو ختم ہو. پھر جو چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے، نہیں آ رہی تو بھی ٹھیک ہے. جیسے ٹرین میں آپ سفر کر رہے ہو، لاہور اترنا ہے، آپ نے سیٹ مل گئی، لیٹنے کی جگہ مل گئی، ٹھیک ہے. آپ نے کچھ چیزیں منگوائیں، مل گئی، ٹھیک ہے. اگر نہیں ملی تو یہ نہیں کہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لو گے. تھوڑی سی صلواتیں سناؤ گے حکومت کو، یار ہم نے ٹکٹ پورا دیا ہے اور ہمیں صحیح جگہ نہیں ملی، کھڑکی والی سیٹ نہیں ملی، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا، چک چک کرتے بہرحال آرام سے بولے کہ چلو یار لاہور اتر کے دیکھیں گے. لوگ جب بس میں جاتے ہیں، لانڈی جا رہے ہیں یہاں سے W11 لانڈی جاتی نہیں ہے میرا خیال ہے، لیکن اب اگر جو مزہ لانڈی کی مثال کا ہے وہ کسی اور جگہ کا نہیں ہے، اور W11 کی مثال کا جو مزہ ہے، تو اس لیے میں نے جو چیز نہیں ہوتی پھر بھی ان دونوں کو مثالوں میں جمع کر دیا. ہمیں مزے سے مطلب ہے، ہمیں سے کیا مطلب ہے. وہ ایک شاعر نے شعر کہا کہ گر مصور تیری صورت کھینچے. ایک شاعر نے پہلا مصرع کہا اپنی محبوبہ کی شان میں، گر مصور تیری صورت کھینچے. تو اس نے تقاضا کیا بھی اس کا دوسرا مصرع ملاؤ، یعنی دوسرا ایسا ہونا چاہیے نا کہ مصور اگر تیری صورت بنانا چاہے تو اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بہت عرصہ لگے گا اس کو بنانے میں. تو یہ دوسرا مصرع شاعر نے تقاضا کیا کہ بھئی جوڑ کر لے کر آؤ کوئی، گر مصور تیری صورت کھینچے. تو دوسرے شاعر نے کہا گر مصور تیری صورت کھینچے تو اسے اس کام کے لیے 2.25 مہینے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ شعر ہے.
اس نے کہا یہ کیسا شعر ہے؟ اس نے کہا جو مقصد تھا مفہوم تھا ادا ہو گیا نا بھائی، یعنی یہ 2 منٹ کا کام نہیں ہے، 2.25 مہینے لگیں گے، اتنی خوبصورت ہے تو کہ اگر وہ تیری صورت بنانے بیٹھے، اس نے کہا 1.25 کی کیا پخ لگانی، تو 2 ہی کہہ دیتا یا 3 کہہ دیتا. تو ہمیں بھی مضمون سے مقصد ہے. اب آپ لانڈی جا رہے ہیں W11 میں بیٹھ کے، سیٹ مل گئی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو آدمی پائیدان پہ سفر کر کے گزر جاتے ہیں کہ یار یہاں سے اترنا ہے، لانڈی جانا ہے، وہاں اپنا ایئر کنڈیشن روم ہے، آرام سے بیٹھیں گے. اب یہ تھوڑی کہ آپ کو پائیدان پہ جگہ ملی ہے تو آپ ٹینشن لے رہے ہو، یار میری تو زندگی تباہ ہو گئی. لوگ فون کرتے ہیں مجھے، حضرت پریشانیوں میں گھر گیا، اور کہاں اللہ غفور ہے، کہاں اللہ رحیم ہے، کہاں گیا وہ اللہ، میں تو ساری زندگی میری تو ٹینشن میں ہی گزر گئی، ہائے یہ ہائے یوں. میں نے کہا مر جا بھائی تو، ایسے ہی کہتا ہوں. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، میں خودکشی کر رہا ہوں، اور میں تو یہ اور اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. میں نے پہلے محبت سے اس کو سمجھایا ہے، میں نے کہا ایسا نہیں ہوتا اللہ کے بندو، تمہیں کھانے کو ملتا ہے، تمہیں رات سونے کو مل جاتی ہے، وہ موج مستی اور کیا چاہیے بھائی. نبی نے کیا فرمایا؟ جس کو 2 وقت پیٹ بھر کے روٹی مل جائے، رات کو سونے کی جگہ مل جائے، اور جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو، اللہ نے گویا پوری دنیا کی دولت سمیٹ کے اس کو دے دی ہے. باقی سب غریبی چل رہا ہے، باقی سب یہ دوڑ ہے کہ یار اس کے پاس تو اتنی بڑی گاڑی ہے، میں رکشا کیوں چلا رہا ہوں. یہ صرف مقابلہ ہے. یہی رکشا اگر پرانے زمانے میں کسی کو دے دیا جاتا تو وہ کسی کو سلام نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، وہ سلام نہیں کرتا کسی کو. پرانے زمانے کی گاڑیاں دیکھی ہیں بادشاہوں کی، وہ پرانی ایسی پھٹی جیسی گاڑیوں میں جا رہے ہوتے تھے اور لوگ جھک جھک کے سلام کر رہے ہوتے تھے. وہ گاڑی اب کوئی بیٹھ کے سفر تو کرے. یہ صرف کمپٹیشن میں. تو اگر دنیا کو مسافر خانہ سمجھ لو گے تو کمپٹیشن کا تصور دماغ سے نکل جائے گا، کیونکہ منزل سب کی کیا ہے؟ قبر ہے. وہ جو کرولا میں جا رہا ہے 25 لاکھ کی 40 لاکھ کی، مرے گا وہ بھی محمد شاہ کے قبرستان میں آپ کے ساتھ والی قبر میں آ جائے گا. اس کے ساتھ رکشے والا ہوگا، اس کے ساتھ کوئی بریگیڈیئر ہوگا، ادھر موچی کی قبر ہوگی، ادھر کوئی قصائی لیٹا ہوا ہوگا، ادھر جناب کوئی وزیر اعظم کی قبر ہوگی، ادھر کسی کلر کی خبر ہوگی. اندر جانے کے بعد سب حساب کتاب، بولو بھائی، اوپر سے 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اندر سب کی میتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، سب کی آنکھیں ابل کے باہر آئی ہوئی ہوتی ہیں، سب کی کیڑے اتنے ہی ہوتے ہیں. کیڑے یہ نہیں دیکھتے کہ 17 گریڈ کا آفیسر تھا تو اس کو ذرا چھوٹی ٹائپ کے کیڑے ہونے چاہیے، اس پہ مکوڑے کم ہونے چاہیے. بھائی یہ صرف سانس جب تک چل رہا ہے اس وقت کی کہانی ہے. ادھر سانس رکا، ادھر آپ کی عزت شہرت دولت سب دھڑام سے نیچے. ایسے جیسے W11 سے تو آدمی پھر بھی تمیز سے اترتا ہے نا، یہاں دھکا دے کے نکالا جائے گا آپ کو، کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے. یہ ایسا سفر ہے. W11 سے اپنی مرضی سے اترتے ہو، اپنی مرضی سے اترتے ہو. یار یہ والے گیٹ سے اتروں، یہ والے گیٹ سے اتروں. ادھر سے جا رہے ہو تو کہتے کنڈکٹر کہتے نہیں ادھر سے گھوم کے جاؤ. تو اپنی مرضی سے آپ اترتے ہو، اور یہاں آپ کو دھکا دے کے نکالا جائے گا. آپ نہیں چاہ رہے ہوگے کہ میں مروں، آپ کہو گے یار میرے اتنے بنگلے ہیں، میری اتنی گاڑیاں ہیں، یہ ہے اور یہ، ابھی میں کہاں سے مر سکتا ہوں یار. رپورٹ تو یہ ہے کہ بھی میرے مرنے کا کوئی مناسب نہیں ہے. ابھی اگر فرشتہ ہم سے موت سے پہلے مشورہ لے تو کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے، اب آپ کو مر جانا چاہیے، تو ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو کہے گا کہ ہاں مناسب یہی ہے؟ کوئی کہے گا؟ 100 سال بھی عمر ہو جائے تو ہم کہیں گے یار ابھی فی الحال مناسب نہیں ہے، ابھی مناسب یہی ہے کہ میں زندہ رہوں. اس لیے فرشتے نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرشتہ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کون؟ انہوں نے کہا موت کا فرشتہ ہوں، جان نکالنے آئے. حضرت موسیٰ نے تماشا دیا ٹائٹ قسم کا، اس کی آنکھ نکل کے باہر آ گئی. اللہ کو حضرت موسیٰ کا جلال دکھانا تھا نا ذرا. اس لیے خوب یاد رکھو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ بزرگوں کی عادتیں مختلف ہوتی ہیں. جب کسی کا عالم ہونا نیک ہونا ثابت ہو جائے نا تو اس کے ذرا ذرا سے رویوں کو چینج دیکھ کے بدگمان نہ ہو جایا کرو. بعض بڑے نرم مزاج ہوتے ہیں، بعض میں ذرا کڑکی ہوتی ہے. تو کڑک طبیعت ہے تو بولو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام والا مزاج دیا ان کو. حضرت موسیٰ نے تو موت کے فرشتے کو لگا دیا تھا کھینچ کے تماچا، پتہ نہیں کیوں لگایا تھا. اس نے جا کے شکایت کی اللہ سے، اللہ تو نے کس بندے کے پاس بھیجا ہے؟ کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہ تماچا تو مشہور تھا نا. تو ہم سے نہیں فرشتہ پوچھے گا آ کے، ہمیں بس کیا کہ نکلو یہاں سے. تو جب نکلنا ہی ہے، جانا ہی ہے، تو بھائی کرولا مل جائے ٹھیک ہے، تھوڑی مٹھائی کھلا دیا کرو، کھا لیا کرو، نہیں تو رکشا بہتر ہے. چنچی سب سے بہتر ہے. کتنا اچھا لگتا ہے چنچی میں پیچھے بیٹھا ہوا آدمی جا رہا ہوں، کتنا اچھا لگتا ہے نا، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اور چرسیوں سے عبرت حاصل کیا کرو، چرسیوں سے.
چرسی ہوتے تو گناہگار ہیں لیکن ان کی زندگی بڑے مزے, کیونکہ یہ نہ ان کو عزت کی فکر رہتی ہے نہ دولت کی فکر, ان کو صرف پاؤڈر چاہیے. ہیروئن جی کو صرف پاؤڈر چاہیے, ان کی ایک ہی تمنا ہے کہ پاؤڈر مل جائے. ان کو پاؤڈر اگر مل گیا وہ مزے ہی مزے ان کے. تو آپ اپنا ہدف اللہ کی رضا کو بنا لو. اللہ کی رضا کا پاؤڈر مل گیا تو مزے ہیں, نہیں ملا تو بھائی کوئی فائدہ نہیں اس عزت کا. یہ عزت قارون کو ہم سے زیادہ ملی ہے, فرعون کو ہم سے زیادہ ملی ہے. کیا کر لیا انہوں نے اس عزت کا؟ تو اللہ کی محبت کا پاؤڈر اگر ہمیں بس اس کا پاؤڈر ہی بنا دو اپنے آپ کو. اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ وہ بزرگوں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. خیر یہ الگ ٹاپک ہے, میں اس پر بعد میں کبھی بات کروں گا. وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا, وہ کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا. وہ اہل اللہ کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, اس طرح سے وہ چیز حاصل ہوتی ہے. تو وہ چرسی ہیروئن جی ایک بیٹھا ہوا تھا نا, بار بار بتاتا ہوں کتنے مزے کی زندگی ہوتی ہے کہ ہیروئن جی برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. برساتی نالوں کے اندر ہی بیٹھتے ہیں نا یہ جا کے, نالے کے جب برسات نہیں ہوتی تو یہ نالے کو ٹھیا بناتے ہیں, اور پائپ میں پاؤڈر ڈال کے پی رہا ہے. تو گانا گا رہا ہے, کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں اور میرے منہ میں پائپ ہے. تو کہہ رہا ہے دیکھو کیا خوبصورت زندگی ہے, ایسی کسی کی زندگی نہیں ہوتی کہ پائپ کے منہ میں بھی اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہو. تو اسی کو انجوائے کر رہے ہیں. کیا خیال ہے؟ تو عبرت حاصل کرنی چاہیے نا ان سے. یار وہ اس دنیا کے پاؤڈر میں ایسا مگن ہو گیا, تو اللہ کی محبت کا اگر ہمیں پاؤڈر مل جائے. اور تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جس نے آخرت کو اپنی فکر بنا لیا, اللہ اس کی دنیا کی فکروں کو ختم کر دیتے ہیں. اور جس نے آخرت کو نہیں بنایا تو دنیا کی فکریں بکھیر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. ہر فکر کیا جو چاہتا ہے یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, یہ بھی مل جائے, ہر چیز اپنی مرضی کی مل جائے, مجھے سکون میں نہیں آئے گا کبھی بھی. تو اس لیے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ اللہ نے تمہیں اس لیے بنایا کہ وہ دیکھنا چاہتا ہے تم اچھا عمل کرتے ہو, اور وہ عزیز ہے, انتقام بھی لے سکتا ہے, اور اگر توبہ کر لو تو غفور بھی ہے. تو بڑھاپے میں بھی توبہ قبول ہے, یہ مطلب نہیں ہے, لیکن جوانی میں آسان ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. باقی اگر کسی کے جوانی کا وقت گزر گیا تو بھائی توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے. ایک 99 سال کا بوڑھا ایک تابعی کے پاس آیا, غالباً حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی دوسرے بزرگ تھے. ان کے پاس آ کے کہنے لگا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا بہت دیر کر دی آپ نے. تو ان بزرگ نے کہا, اس بوڑھے نے کہا کہ جو موت سے پہلے آ گیا اس نے دیر نہیں کی. یہ علماء کی صحبت میں بیٹھنے کا فائدہ تھا. مسائل سیکھے ہوئے تھے نا کہ بھائی موت سے پہلے توبہ قبول ہے. اگر اس کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہوتا واپس چلا جاتا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ پہلے لوگ بزرگوں کے ہاتھ پہ باقاعدہ توبہ کیا کرتے تھے. یہ بھی پتہ چلتا ہے. توبہ تو جہاں ہو وہیں کر لو, لیکن باقاعدہ پھر کسی بزرگ سے اصلاحی تعلق قائم کرو تاکہ توبہ پہ قائم رہنے کے طریقے وہ آپ کو سکھائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج وقت بہت زیادہ ہو گیا تو جلدی یہ مسائل کچھ لے لیتے ہیں. آپ لوگوں نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بتا دیں, پوچھ لیں بھائی. یہ کسی نے پوچھا ہے کہ ہم رائے تبلیغ اجتماع سے واپس آ رہے تھے, راستے میں اہل حدیث کی مسجد آئی تو نماز ان کے ساتھ پڑھ لی جماعت کے ساتھ. کسی نے کہا نماز نہیں ہوئی. نماز ہو جاتی ہے بھائی, اہل حدیث بھی مسلمان ہے, اللہ کے بندو. نماز ہر مسلمان کے پیچھے ہو جاتی ہے. کسی کی مخالفت میں نہ غلو جائز نہیں ہے, سمجھ رہے ہو. مسلک پرستی کو ایک حد تک رکھنا چاہیے. آگے بڑھاؤ گے اس سے تو معاملہ کیا ہو جائے گا. ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا کہ وہ میں اپنے بیٹے کی شادی کر رہا ہوں, وہ جو لڑکی ہے نا وہ جماعت اسلامی کی ہے. میں نے کہا پھر جماعت غیر اسلامی کی لڑکی تلاش کرتے ہیں آپ کے لیے کوئی. بھائی تم نے کیا الیکشن میں کھڑا کروانا ہے اس کو. ووٹ دیتے ہوئے تو آدمی دیکھے جماعت اسلامی ہے یا نہیں. اگر آپ کو جماعت اسلامی پسند نہیں ہے تو بھائی میں تو اس جمعیت کو ووٹ دوں گا. شادی کرنے میں تم نے کیا کرنا ہے اس کو, جماعت اسلامی کی ہے یہ پی ٹی آئی کی ہے. بھائی اگر تمہارے حساب سے ہے تو چاہے پی ٹی آئی کی ہو, مسلم لیگ کی ہو, جماعت اسلامی کی, اگر گھرداری ہے جو جس سے کام لینا ہوتا ہے نا اس میں یہ دیکھا جاتا ہے. کبھی مزدور گھر رکھا ہو, کنواں کھدوانے کے لیے مزدور بلایا, اس میں یہ دیکھتے ہو کہ یہ جماعت اسلامی کا ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ہے. اب بھائی تو نے کھڈا کھودنا ہے تو جس جماعت کا ہے ہماری وجہ سے. تو یہ جو ہے نا یہ ہماری قوم کا ایک المیہ ہے غلو. میں 8 سال سے بے اولاد ہوں. اب میں نے اپنی سالی کی بیٹی گود لی ہے, اس کو محرم کس طرح کروں. سالی کی جو بیٹی ہے
وہ آپ خود جو ہے نا اپنی بہن سے فیڈ کرا دیں اس کو. بھائی جو لڑکی کا باپ ہے نا, جو ابھی باپ بنا ہے اس کا سوتیلا, وہ کیا کرے, اپنے خاندان کی کسی یعنی اپنی محرم عورت کا دودھ پلوا دے اس کو. اپنی بہن کی کا دودھ پلوا دے گا تو یہ بچے کا ماموں بن جائے گا, سمجھ رہے ہیں, اس طرح کے کسی رشتہ دار کا, تاکہ یہ اس کا محرم بن جائے. میری ایک بہن ہے, اس کے بچے بڑے ہیں, کیا بھاوج کا دودھ پلانے سے ہی بچی میری محرم ہو جائے گی؟ ہاں, بھاوج کسے, بھابھی کو بولتے ہیں. یعنی اپنے بھائی کی بیوی کا جب دودھ اس کو پلائے گا تو ان کا بھائی بچی کا باپ بن جائے گا اور یہ بچی کے چچا بن جائے گا, تو بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ محمد ریاض خان کہتے ہیں آئی ایم ان فرانس اینڈ پاکستانی کرے کیا لکھا بھائی, وانٹ ٹو میری می, ہوئی مائی ایج از 36 ایئر بٹ مائی پیرنٹس آر ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ, وائی شوڈ آئی ڈو ناؤ, کین آئی ڈو میرج وداؤٹ دیئر کنسینٹ؟ نکاح تو جائز ہے بھائی, ابا کی اجازت کے بغیر بھی جائز ہے, مگر یہ کہ ابا کی مرضی سے کر لو تو ثواب ملے گا. سمجھ رہے ہو, میں جو کہتا ہوں نا کہ ابا کی اجازت کے بغیر نکاح جائز ہے, اس کا مطلب یہ کہ ابا اگر آپ کو نفس نکاح سے روک رہے ہیں, نکاح سے روکنے کا ابا کو حق نہیں ہے, لیکن نکاح سے نہیں روک رہے بلکہ وہ یہ کہہ رہے بیٹا یہاں نہیں بلکہ یہاں کرو, تو پھر کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ ابا کو, کیونکہ آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ کی بیوی بھی ہوگی اور آپ کے ابا کی بہو بھی ہوگی, دو رشتے قائم ہوں گے نا. تو اب ایسی بیوی لے کر آ رہے ہو جو آپ کی بیوی تو بن جائے مگر ابا کی بہو نہ بن سکے, وہ خاندانی رشتہ قائم نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اگر ابا کر رہے ہیں, ہاں اگر آپ ابا جہاں کر رہے ہیں وہ آپ کو بالکل ہی دلی مائل نہیں ہو رہا, پھر ایک الگ بات ہے, کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فن کی ہو ما طاب لکم, جو تمہیں پسند آئیں. یہ نہیں کہ جو تمہارے ابا کو پسند آئے ان سے شادی کرو. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا تمہیں پسند آئیں, تو اپنی پسند میں ابا کی پسند بھی داخل ہوتی ہے. لیکن اگر خود بہت ہی نفرت ہے, دل مائل ہی نہیں ہو رہا, پھر ابا کو محبت سے سمجھا دینا چاہیے ابا ذرا سا بھی میری طبیعت مائل نہیں ہو رہی اس کی طرف, بالکل دل ہی نہیں مائل ہو رہا. پھر اس کا نقصان ہوتا ہے کہ ایسی جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ بیوی کو محبت نہیں دیتے اور پھر لڑائیاں ہوتی ہیں, اس کو لٹکا کے چھوڑ دیتے ہیں بالکل ایسے. یہ فرانس والے بھائی کا ہو گیا. عقیدہ پہ بیان کب ہوگا؟ تو بہت دفعہ بیان کر چکا ہوں. سونے کا بیچنا حلال ہے یا حرام؟ ظاہر خان نے پوچھا. جائز ہے بھائی. یاسر خان بولتے ہیں یہ پولیو ویکسین کے بارے میں کچھ باتیں سنی ہیں, میں اس میں نسل کشی ہے کیا؟ یہ بھائی پولیو کے بارے میں نے ڈاکٹروں سے جو تحقیق کی ہے, جو میں کئی ڈاکٹروں سے ملا ہوں جو دیندار ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کہ اس میں نسل کشی ہے. تو جب تک کوئی بات دلائل سے ثابت نہ ہونا, خام خواہ کے الزامات نہیں لگانے چاہیے. ضروری نہیں کہ جو چیز امریکہ سے آ رہی ہے وہ زہری ہو, یہ ضروری نہیں ہے. میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا کہ یہ گن پوائنٹ پہ پولیو کے قطرے کیوں پلاتے ہیں اگر اس میں نقصان نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس لیے یہ ہمارے فائدے کے لیے نہیں پلاتے, اپنے فائدے کے لیے پلاتے ہیں. اس لیے کہ پولیو اگر ایک مریض بھی رہا تو ان کو یہ ڈر ہے کہ وہ بیماری ہمیں نہ لگ جائے, اس لیے دنیا سے پولیو کو ختم کرنا چاہتے ہیں اپنے فائدے کے لیے. تو ہم جو امت اخبار پڑھ کے رائے قائم کرتے ہیں, امت اخبار میں ایک مضمون آ گیا انٹرنیٹ پہ, یہ کوئی دلائل نہیں ہوتے. دلیل ہمیشہ اس کے اہل سے پوچھی جاتی ہے جو ماہرین ہیں. پر میں بتاتا رہتا ہوں نا کہ آج کل نئے نئے فرقے آ رہے ہیں, وہ قرآن حدیث کی روشنی میں مسئلے بتا رہے ہیں. بھائی جو علماء ہیں ان سے پوچھو اس کی کیا حیثیت ہے. تو ایسے ہی پولیو کا جو کہ میں بیماریاں ہیں یا نہیں, یہ مولویوں کی فیلڈ نہیں ہے, یہ کس کی فیلڈ ہے؟ ڈاکٹروں کی. تو ڈاکٹروں سے جو میں نے اپنے طور پر پوچھا ہے, وہ سارے ڈاکٹر جو مجھے ملے ہیں اور بڑے مستند ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی کوئی بیماری نہیں ہے. پھر بھی میں نہیں کہتا کہ ہو سکتا ہے کوئی سازش ہو, بیماری ہو, لیکن یہ دعویٰ کرنے سے پہلے آپ کے پاس دلائل مضبوط ہونے چاہیے. البتہ ایک بات میں نے سنی ہے اور وہ بڑی مستند ہے کہ پولیو کے قطروں کے نام پہ جاسوسی بہت ہوتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں, این جی اوز کیا کرتی ہیں, محلے محلے کی خبر لینے کے لیے پولیو کے نام پہ عورتوں کو گھروں میں گھساتی ہیں. تبھی آپ نے پولیو کی ٹیم کی عورتیں دیکھی ہوں گی گھر میں گھسنے کی بہت کوشش کرتی ہیں, اور یہ اتنی ان کی معلومات ہوتی ہیں, ان کو چپے چپے کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی ساری گھریلو معلومات کسی کو کیوں دے رہے ہیں. تو ان سے اگر پلوانا ہے تو گھر کے باہر, بولے گھر میں نہیں گھسو. اتنی معلومات ہے. میں کچھ دن پہلے یہاں چلتا ہوا جا رہا ہوں, 2-3 عورتیں جا رہی ہیں جو کسی محلے کی بھی نہیں, کہیں اور طارق صاحب کیا حال ہے,
میں نے کہا یہ کیا بھائی، ایسے جیسے کوئی بچھڑے ہوئے پرانے تعلقات ہوں ہمارے. اور ایسے طارق صاحب خیریت سے ہیں، اور سنائیں آپ کی وہ بچی کہاں ہے آج کل، وہ تو آپ کے تو اتنے بچے، پوری معلومات اس کو میرے بارے میں پتہ چلا. وہ کیا کہاں سے، وہ پولیو ٹیم تھی، وہ ہمارے تینوں گھروں میں گھسی ہوئی ہیں، سب بچوں کے بارے میں ان کو معلومات ہیں، اور سارے گھر والوں کے بارے میں، سب سسرال کہاں، کتنے سالیں ہیں، کتنی سالی ہیں، پوری رپورٹ ہوتی ہے ان کے پاس، ایک ایک گھر کی رپورٹ ہوتی ہے. اور یہ رپورٹیں ساری کہاں پہنچتی ہیں؟ یہ یورپ امریکہ پہنچتی ہیں. تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے. اسامہ بن لادن کو بھی جو پکڑوایا تھا نا، وہ سنا ہے پولیو ٹیم نہیں پکڑوایا تھا. تو یہ جو سارے سیٹ اپ ہے نا، یہ جاسوسی اس پہ ہو رہی ہے، یہ ڈینجرس چیز ہے. باقی پھر بھی اگر کوئی پولیو سے بچتا ہے، کسی کی اور تحقیق ہے تو بھائی اس کی تحقیق ہے، یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے. اچھا بھائی، بس 2-4 سوال اور پڑھتے ہیں، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. علاء الدین وزیری صاحب کہتے ہیں عقیدہ اور مسلک پہ بیان، یہ تو ہو گیا نا. عمر شاہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب میڈیسن کھانے کی وجہ صحیح نیند زیادہ کرتا ہوں صبح فجر میں، یہ ڈاکٹروں سے پوچھو یار. عدیل قریشی صاحب کہہ رہے ہیں بچوں کی اصلاح کیسے کی جائے کینیڈا میں رہتے ہوئے. کینیڈا میں رہتے ہوئے بچوں کی اصلاح کے علاوہ کوئی اور کام کر لو آپ، بچوں کی اصلاح کے علاوہ کوئی اور کام، کیونکہ وہاں بچے آپ کے قابو میں نہیں رہیں گے. اگر آپ نے بچہ اسکول میں ڈال دیا آپ کے ہاتھ سے گیا. تو کینیڈا میں جو اسلامی اسکول ہیں جہاں انڈین پاکستانی مسلمان یا عرب مسلمان ہیں، اگر ایسے اسکول ہیں تو بچے کو وہاں تک محدود رکھیں، دوسرے اسکولوں میں نہ جانے دیں. ایسا بگڑے گا، میرے پاس کالز آتی ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے بگڑتے ہیں، 99% بگڑ جاتے ہیں. کالز آتی ہیں کہ جو بچہ وہاں بگڑتا ہے نا، اللہ کی پناہ ہے بھائی. تو میں اس لیے لوگوں سے کہتا ہوں بھائی خود جا کے کینیڈا میں بھی رہ لو، لندن میں بھی رہ لو، امریکہ میں بھی رہ لو، اپنے بچوں کو پاکستان میں رکھو. ایک واقعہ سنا دوں بس جلدی سے، یہ آخری مسئلہ ہے، ٹائم اگلے ہفتے پھر جواب دوں گا ان مسائل کا. ہمارے ایک جاننے والے تھے، وہ کہہ رہے تھے میں اپنی فیملی کو لے کے امریکہ جاؤں گا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے منع کیا، بھائی تو چلا جا، جاب کر کے واپس آ جانا، بچوں کو نہیں رکھو وہاں پہ. انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت، وہ ایسے پاکستان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں غربت ہے، مہنگائی ہے، موبائل لے کے نکلو چھن جاتا ہے، اور بسوں میں دھکے کھاؤ، یہ جو پاکستان کی برائیاں کرتے ہیں لوگ، یہ کوئی ملک ہے رہنے کا، امریکہ 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 چلے گا بھی. 6 مہینے بعد بھاگ کے آ گئے. پھر انہوں نے ہمارے حضرت کو فون کر کے واقعہ سنایا. یعنی کہ حضرت 6 مہینے میں ایک دفعہ بھی بیٹھ کے پیشاب کرنے کی توفیق، بھائی چلو کھڑے ہو کر کبھی کبھار کر لیتا یار، ہمیشہ ہی کھڑے ہو کر کبھی تمیز سے پیشاب، 6 مہینے میں کبھی تمیز سے پیشاب ہی نہیں. اور اب تو سنا ہے وہاں واش روم میں پانی آ گیا ہے، اس وقت واش روم میں پانی نہیں ہوا. ہمارے حضرت امریکہ گئے، فرمایا واش روم میں پانی کا استعمال ممنوع ہے، پانی استعمال ہی نہیں ہو سکتا. اب تو خیر سنا ہے لوگوں نے اس کا نام اسلامی لیٹرین رکھا ہوا ہے جہاں پانی ہوتا ہے، تو اسلامی بیت الخلاء. تو 6 مہینے تک، خیر یہ تو کہہ رہے ہیں پھر میں عادی ہو گیا تھا اس کا، بغیر پانی کے استنجا کا عادی ہو جاتا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کا بھی. لیکن جو آگے مسائل ہو گئے وہ کیا ہوئے، کہہ رہے ہیں کہ میرے بچے میرے باغی ہو گئے، بیگم میری باغی ہو گئی. وہاں آپ عورت کو طلاق تو دے نہیں سکتے، آپ کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. بیگم بھی آزاد ہو گئی، بچے بھی آزاد ہو گئے. کہہ رہے میرا چھوٹا بچہ تھا، ایک دن مجھے اس پہ غصہ آیا، اس کو میں نے لگا دی کھینچ کے 5-6 تھپڑ. جب تھپڑ لگائے ہیں تو میں آرام سے بیٹھا ہوا، میں نے کہا چلو آج ہم نے بھی غصہ اتارا. تھوڑی دیر میں پولیس آئی، اندر کر دیا. بچے نے کال کر کے پولیس کو بلا لیا تھا، اور پولیس نے کہا 2-4 دفعہ اگر ایسے ہوا تو یہ بچہ آپ سے چھین کے کسی گورے کی کسٹڈی میں دے دیا جائے گا. کہہ رہے ہم جیل سے، اب باپ کو اولاد اگر جیل میں بھیج دے، ہمارے ہاں اگر ایسا ہو، وہ بچہ منہ دکھانے کے قابل رہے گا کسی کو؟ لوگ کہیں گے ابے اس نے تو اپنے باپ کو جیل بھجوایا ہے. کچھ بھی ہو، باپ جیسا مرضی ہو، آدمی کہتے ہیں ابا آپ یہیں بیٹھو، آپ چاہے جتنے بڑے چور ہو، اللہ نہ کرے جو مرضی کر لو، لیکن آپ اللہ کا واسطہ جیل نہیں جانا، میری عزت خراب ہوگی اس سے، میں چلا جاتا ہوں آپ کی جگہ جیل. تو وہ جیل سے ہو کر جب آئے ہیں، کہہ رہے میں جب آیا میں نے کہا اب تو میں اور کٹ لگاؤں گا، ابے تو میری اولاد ہو کے مجھے جیل بھیجتا ہے، چھوٹا بچہ 8-9 سال کا. کہہ رہے میں نے جیسے ہی ہاتھ اٹھایا نا اس کی ٹھکائی کے لیے، تو بچے نے فوراً ٹیلی فون کی طرف اشارہ کیا، بلیک میل کر رہا ہے ابا کو. بولا ابا یہ دیکھ رہے ہو یہ کیا گزرے گی یار ابا پہ، یار کچھ سوچو، ابا باپ پہ کیا گزرے گی. کہہ رہے میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. کہہ رہے میں نے کہا بیوی بھی قابو میں، سب ایسا نہیں ہوتا، یاد رکھو کہ جتنی فیملیاں وہاں رہ رہی ہیں، میرا مطلب یہ نہیں ہوتا آپ سب سے بدگمان ہو جائیں، بہت اچھے اچھے خاندانی لوگ بھی ہیں، اولاد کی بھی
تربیت کر رہے ہیں, میں تو ایک عمومی ماحول بتا رہا ہوں. تو کہہ رہے میں نے کہا کہ اب بچوں کو اگر ایسے کہوں گا نا پاکستان جا رہے ہیں تو یہ ایمبیسی میں بتا دیں گے جا کے کہ یہ ابا ہمیں غریب ملک لے کے جا رہا ہے, تو وہ پابندی لگ جاتی ہے پھر. تو کہہ رہے میں نے ان کو بہانہ کیا, میں نے کہا داتا دربار کے مزار دکھا کے لاؤں, قائد اعظم کا مزار دیکھو بیٹا یہاں سب کچھ ہے لیکن قائد اعظم کا مزار تو نہیں ہے نا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, یہاں مچھر کالونی تھوڑی ہے. آؤ میں تمہیں ایسی پرانی تاریخی چیزیں دکھاتا ہوں, لیاری W11 یہ سب تمہیں دکھا کے لاتا ہوں میں. کچھ میں اپنی طرف سے بھی مسالہ لگا رہا ہوں, ایسا نہیں ہے, یعنی یہ چیزیں کہیں ہوں گی انہوں نے. تو کہہ رہے ہیں میں ان کو سیر و تفریح کے بہانے لے کر آ گیا. کہہ رہے ہیں لانے کے بعد ایئرپورٹ سے جب میں ان کو گھر لے کر گیا ہوں, کنڈی لگا کے بغیر کسی وجہ کے میں نے لگائے ہیں چترول. بچے کہہ رہے ہیں ابا کیوں مار رہے ہو؟ کہہ رہے ویسے ہی مار رہا ہوں, ویسے. پہلے تو کسی وجہ سے مار رہا تھا, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے, تباہ کوئی غلطی. ابا کیا ہوا کیا میں نے؟ شفاق کچھ بھی نہیں کیا بیٹا تم نے, وہ ویسے ہی مجھے ایک تھرک ہے میں اپنی پوری کر رہا ہوں. اور کہہ رہے میں نے اس سے کہا بلا پولیس کو, بلا. پولیس جب آئے گی نا پتہ چلے گا کہ بیٹے نے باپ کے خلاف رپورٹ کی ہے, تو پولیس بیٹے کو ہی اٹھا کے لے جائے گی, کیونکہ پولیس والوں میں بھی اتنی غیرت ہے, وہ بھی کہتے ہیں یار باپ باپ ہی ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے رشوت لیں کچھ بھی, لیکن وہ بھی باپ کو باپ سمجھتے ہیں. وہ تو رشوت لے اس لیے رہے تاکہ اپنے ابا کو کھلا سکیں عزت کے ساتھ, اس کو جو ہے نا روزی روٹی کھلا سکیں. تو کہہ رہے ہیں میں نے لگائے چترول, میں نے کہا بلا پولیس. پھر کہنے لگے بھائی جیسا مرضی ہو اپنا ملک اپنا ہے, عزت کے ساتھ یہاں پر رہتے ہیں, سینہ تان کے چلتے ہیں. چلو موبائل چھینا اللہ نہ کرے کوئی چھینے, تو اپنے ہی بندے نے چھینا نا, خود کون سے ہم صحیح ہیں, ہم بھی تو جہاں ہاتھ لگتا ہے جو ہے نا ہاتھ مار لیتے ہیں. تو سبھی چل رہے ہیں ایک دوسرے کو ٹوپیاں کرا رہے ہیں. لیکن بہرحال بہت ساری خوبیاں ہیں بھائی ہمارے معاشرے میں. ان کی ہزاروں خوبیوں کے باوجود جو ایک خامی ہے, ان کا خاندانی نظام تباہ ہو گیا ہے. یہ ایک بہت بڑی خامی ہے. اور ہماری ہزاروں خامیوں میں ایک بہت بڑی خوبی ہے, ہمارا فیملی سسٹم الحمدللہ بچا ہوا ہے. اس لیے اپنے ملک کو رہائش میں جاؤ, کمانے ضرور جاؤ, لیکن رہائش میں اپنی نسل جو پیدا کرو نا وہ ادھر ہی رکھو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.